السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے محرمات سے علاج پر پابندی کے بارے میں ہدایات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کردہ چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ سنن الکبریٰ البیہقی، بخاری میں اس کو تعلیقاً ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب الاشربہ، باب شراب الحلو والعسل۔ اور سنن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے کتاب الطب باب نہی عن دواء الخبیث میں ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا، یعنی خبیث دوا کے علاج سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں طارق بن سوید حضرمی سے مروی یہ حدیث مذکور ہے۔ مسلم کتاب الاشربہ، باب تحریم التداوی بالخمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا یا اس کے تیار کرنے کو ناپسند فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اسے دوا کے لیے تیار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ سنن میں ہے، ابو داؤد کتاب الطب باب ما جاء فی الادویہ المکروہہ، یعنی سنن ابو داؤد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں دوا تیار کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے، دوا نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں طارق بن سوید حضرمی سے روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ روایت بیان کی ابن ماجہ کتاب الطب باب نہی عن تداوی بالخمر۔ صحیح مسلم میں اس کا مفہوم کی روایت مذکور ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں انگور کی کثرت ہے، ہم اسے نچوڑ کر شراب بنا لیتے ہیں اور پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ پھر میں نے دوبارہ کہا کہ ہم مریض کی شفا کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شفا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ سنن نسائی میں حدیث مذکور ہے۔ سنن نسائی کتاب ضحایہ، باب میتۃ البحر۔ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مینڈک سے دوا تیار کرنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے، الطب النبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی ابی نعیم، جس نے شراب کے ذریعے علاج کیا اللہ اسے شفا نہ دے۔ لیکن یہ والی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ حرام کردہ چیزوں کے ذریعے علاج اور معالجہ کرنا عقلاً اور شرعاً کبیح ہے۔ شرعی طور پر اس کی قباحت کے سلسلے میں احادیث بیان کر دی گئی ہیں، لیکن عقلاً تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی خباثت کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے۔ اس امت پر کوئی بھی پاکیزہ چیز بطور سزا حرام نہیں کی گئی۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی ہر چیز حرام ہوئی ہے اس کے خبیث ہونے کی وجہ سے حرام ہوئی ہے، اور اس کا حرام قرار دینا اس کے حق میں تحفظ اور بچاؤ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت ان خبیث چیزوں کو کھا لے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے ذریعے بیماری سے شفا حاصل کرنا مناسب نہیں ہے۔ حرام چیز سے ازالہ مرض تو ہو جاتا ہے، ازالہ مرض یعنی کہ مرض کا خاتمہ،
اور اس میں مؤثر بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی تاثیر ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے بہت سے امراض دل پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے خبیث ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے مرض سے نجات کے بدلے اس سے بڑے مرض دل کو پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا معالجہ کچھ بہتر نہیں، یعنی معالجہ علاج کچھ بہتر نہیں۔ مزید یہ کہ آپ کا کسی چیز کو حرام قرار دینے کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے بچا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حتی الامکان بچا جائے اور اس سے دور ہی رہا جائے۔ اس حرام کردہ چیز کو بطور دوا استعمال کرنا ایک طرح کی ترغیب اور اس سے قربت و تعلق کی دلیل ہے، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کو نظر انداز کر دینے کے مترادف ہے۔ پھر نص سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو چیز شرعاً حرام ہے، یعنی ثبوت ہے ہمارے پاس، نص اسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک واضح دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز شرعاً حرام ہے وہ دوا نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بیماری ہے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اس لیے اس کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نیز اس کا استعمال طبیعت اور روح دونوں میں خباثت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے طبیعت ہمیشہ دوا کی کیفیات سے متاثر ہوتی ہے، اثر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب دوا کی کیفیت خبیث ہوگی، یعنی اس کے اندر شیطانی خباثت پیدا ہو جائے گی، تو طبیعت پر بھی اس کی خباثت کا اثر ہوگا، اور جو چیز فی نفس ہی یعنی اپنی فطرت میں خبیث ہو، اس سے خبث کا اثر نہ ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خبیث غذا اور مشروب، خبیث ملابس یعنی کہ کپڑے کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ ان چیزوں کے استعمال سے کسی میں خباثت کی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ محرمات کے ذریعے سے علاج کی اجازت اور اباحت بالخصوص جبکہ نفس انسانی کا میلان محرمات کی جانب ہو، شہوت اور لذت کا حرام دروازہ کھولتی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ محرمات نفع بخش ہیں، تو لوگوں کا میلان اس طرف بہت زیادہ ہوگا، اور ان میں امراض کے ازالے اور شفا کا نسخہ موجود ہے، تو اس سے ان کے استعمال کی خواہشات غیر معمولی طور پر ابھرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن حد تک ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محرمات کے استعمال کا سدباب کرنے اور اس کے دروازے کو کھولنے کے درمیان تناقض اور تعارض ہے، یعنی تھوڑا سا ہی فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ حرام کردہ دوا ہمارے گمان کے مطابق بھی شفا کا ذریعہ نہیں ہے۔ بالفرض مان بھی لیں کہ آپ دیکھ لیں گے کہ شراب میں شفا کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، اس لیے شراب حرکت، عقل اور دماغ کے لیے بہت مضر رساں ہے۔ اس پر تمام اتباع کا اتفاق ہے۔ فقہا اور متکلمین کی ایک بڑی جماعت بھی اس کے شفا کے منکر ہونے پر جو ہے وہ متفق ہے۔ یہ آن لائن اسٹڈی جو ہوتی ہے، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ دور بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی افادیت اور تاثیر کے قائل نہیں ہیں، لیکن آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ واقعی ہی فائدہ مند ہے۔ آج اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، جس سے آپ اس کی جو ہے دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بقراط نے امراض حارہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، شدید امراض کہہ سکتے ہیں، امراض حارہ کو شدید امراض کہہ سکتے ہیں۔ شراب کا سب سے زیادہ ضرر دماغ پر پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا ارتفاع بخار کی شکل میں، یعنی اس کا اٹھنا زیادہ، شراب کا پینا جو ہے اس کا اثر دماغ کی طرف تیزی سے ہوتا ہے۔ اس ارتفاع کی وجہ سے بدن جو ہے وہ زیادہ، یعنی اس کے اندر ایک طرح سے بہت زیادہ حرارت محسوس ہوتی ہے، اس طرح دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ الکامل کے مصنف نے لکھا ہے کہ شراب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دماغ اور اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شراب کے علاوہ دیگر حرام کردہ دوائیں دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جو نفس کو ناپسند ہوتی ہے اور طبیعت اس کی موافقت کے لیے، یعنی اس کو کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی کہ مرض کا دفع کرے،
جیسے زہر، سانپ کا گوشت اور اسی طرح کی دوسری ناپسندیدہ چیزیں جو طبیعت پر بار یا سخت ہوتی ہیں، استعمال کے بعد مزید گرانی پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح انہیں دوا نہیں بلکہ بیماری کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسری قسم اس کو نفس ناپسند نہیں کرتا، جیسے وہ شراب جو عام طور پر حاملہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اس کا استعمال اس کے نفع سے زیادہ ضرر رساں ہے، یعنی نقصان دہ ہے، اور عقلاً بھی اس کی تحریم مناسب ہے۔ عقل اور فطرت اس سلسلے میں ہمیشہ شریعت کی ہم نوازی ہے۔ اس سے اس نقطے پر روشنی پڑتی ہے کہ محرمات سے کبھی بھی شفا نہیں مل سکتی۔ اس لیے کسی دوا کے ذریعے شفا کے حصول کی شرط یہ ہے کہ طبیعت اس کے موافق ہو، اسے قبول کرتی ہو اور دل اس میں نفع حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں میں شفا کی برکت ہی نہیں رکھی ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے۔ جب مسلمان کسی چیز کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے اعتقاد برکت اور منفعت کے درمیان اس کے حرمت کا اعتقاد حائل ہو جاتا ہے، اس کا حسن ظن متزلزل ہو جاتا ہے اور طبیعت کی قوت قبولیت کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ متزلزل کا مطلب ہوتا ہے کہ پریشان ہو جانا یا کہ کشمکش کا شکار ہو جانا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، محرمات اس کی نظر میں اتنی ہی زیادہ حقیر ہوں گے اور ناپسندیدہ ہوں گے۔ اس لیے اس بارے میں اس کا اعتقاد اتنا ہی خراب ہوگا جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اسے طبعی طور پر اس سے بڑی گن اور گھٹن ہوگی۔ ایسی حالت میں اگر اس نے اس حرام چیز کا استعمال کر لیا تو یہ اس کے لیے بیماری ہوگی، نہ کہ شفا، اور نفع اسی وقت مرتب ہوگا جب اس کی خباثت کا اعتقاد دل سے نکل جائے اور اس کا سوء ظن یعنی کہ برا تصور اور نفرت، ناپسندیدگی محبت اور رغبت میں بدل جائے۔ یہ چیز ایمان کے منافی ہے، اس لیے جو مومن ہوگا وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اور بفرض محال اگر اسے استعمال بھی کیا جائے تو اس کے لیے اس میں کوئی شفا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ اب مارکیٹ میں ہمارے جو ورلڈ ہے یا ہمارے دیکھا جائے تو دنیا میں بہت ساری پیتھیز ہیں، لیکن اس میں جو مین بڑی 3 پیتھیز ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے اور نیچروپیتھی ہے۔ تو جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں وہ ان کے اندر تقریباً ہر میڈیسن کے اندر جو ہے وہ شراب کی یا الکوہل کی مقدار کچھ نہ کچھ مقدار شامل ہوتی ہے، لیکن ان کے مطابق یہ وہ الکوہل نہیں ہوتا جو کہ شراب ہے، یہ ہلکے درجے کی الکوہل ہوتی ہے جو کہ میڈیسن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ حرام نہیں ہے، جبکہ آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے حوالوں کے ساتھ کہ شراب کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ دوا کے لیے بنائی جائے، وہ حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ مکمل شراب نہیں ہوتی، جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیوں کی روح یا خواص ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں شراب اس لیے ڈالی جاتی ہے یا الکوہل جو ہے وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ میڈیسن جلدی اثر کرے۔ جبکہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں جو ہومیوپیتھک کی بات کر رہے ہیں تو ہومیوپیتھک میں نہ صرف شراب بلکہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ انسان کھانا اور دیکھنے میں کراہٹ محسوس کرتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تو کچھ جانوروں کا پیشاب وغیرہ بھی ہومیوپیتھک میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے بطور دوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں۔ پھر ایلوپیتھی کی بات کرتے تو اس میں بھی تقریباً کافی ساری میڈیسن کے اندر، سب میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی ساری میڈیسن کے اندر الکوہل موجود ہوتا ہے، اور وہ اثر پذیری کے لیے یعنی میڈیسن بہت جلدی کام کرے تاکہ فوراً میڈیسن کھائی جائے اور فوراً آرام آ جائے۔ اور اس میں بھی بہت زیادہ حرام چیزیں جیسے انسان کے اندر کی گلاستیں وغیرہ ہوتی ہیں، انتریاں وغیرہ، وہ بھی جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں میڈیسن کے لیے۔ اور ان میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ انسان اپنی غذا میں نہیں استعمال کرتے، اور اس میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں اور حرام کردہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو
تو اس لیے یہ ہے کہ ہماری جو نیچروپیتھی ہے وہ خالص اگر جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ہو تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ایلوپیتھک کے اندر کیکڑے کا زہر استعمال کیا جاتا ہے جسے سرطان بھی کہتے ہیں، کیا کیکڑا اور سانپ کا زہر استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سانپ کی چربی استعمال کی جاتی ہے، اور بہت سے حرام جانوروں کی چربی اور ان کے خون سے ادویات یا ٹیکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ خالص طب نبوی جو ہے اس میں حرام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر طب نبوی کے ذریعے سے پریکٹس کرنا چاہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ حرام چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، اور طب یونانی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے لیکن ان کو بطور دوا جو ہے وہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے، جبکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر حرام کردہ چیزوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، جبکہ ایسی جو بھی پیتھیز ہیں ان میں ان کے حرام کردہ چیزوں کی افادیت کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کو استعمال کریں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں ہمارا نظریہ ان کے بارے میں ہم نے استعمال تو نہیں کی تھی، لیکن یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب طب نبوی میں مزید اس کے اندر تحقیق کی اور علم حاصل کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ حرام چیزوں کو بالکل استعمال نہ کرو بطور دوا۔ تو الحمدللہ ہم یونانی کے اندر بھی حرام چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، لیکن جان بچانے کے لیے اور کبھی جو ہے جب کوئی دوا جو ہے وہ اثر نہ کر رہی ہو تو پھر اس کے لیے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بطور دوا استعمال کر سکتے ہو جس سے انسانی جان کے بچنے کی امید ہو، لیکن شفا کا حصول جو ہے وہ چاہے جڑی بوٹیاں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، حرام میں تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن چاہے جڑی بوٹیاں ہوں ان سے امید رکھنا یا کسی طبیب سے امید رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا یہ شفا دے سکتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور شفا دینا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ملتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں بندے کے پاس شفا ہے، چاہے وہ روحانی معالج ہو یا وہ فزیکل وہ ہو طبیب ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یہی عقیدہ رکھیں کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہیں سے آپ کو کچھ مشکل لگتا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔